السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ تمام قسم کی تعریفات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا، یکتا اور تنہا اس ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہان، تاجدار رسول، امام الحرمین، امام الثقلین، جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس و مطہرہ پر۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم ایک بہت اہم ٹاپک پر بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نہ ایک رتبہ، ایک نہ ایک درجہ، ایک نہ ایک رشتہ دیا ہے۔ کسی کو باپ کا رشتہ دیا، کسی کو بیٹے کا، کسی کو بہن کا، کسی کو بھائی کا رشتہ دیا۔ لیکن ان سب رشتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو رشتہ سب سے اہم اور افضل ہے، اور جس رشتے کا اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں حکم دے رہے ہیں، وہ ہے رشتہ وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ یعنی کہ میرے والدین اگر اس دنیا کے اندر موجود ہیں تو میں نے ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کریم میں یہ حکم دے رہے ہیں وبالوالدین احسانا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جہاں اپنی عبادت کا حکم دیتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے قرآن مجید میں وہ یہی ہے کہ وبالوالدین احسانا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاسراء کے اندر فرماتے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، کہ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، تیرے رب کا یہ حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، خاص اسی کی عبادت کرنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہے ہیں وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ آگے مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اما یبلغن عند الکبر احدہما او کلاہما، کہ ان دونوں میں سے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تمہارا والد پہنچ جائے، تمہاری والدہ پہنچ جائے، تو تم نے ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ فلا تقل لہما اف، کہ تم نے ان دونوں کے لیے اف تک بھی نہیں کہنا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر اف سے نیچے بھی کوئی کلمہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں وہ بھی نازل کر دیتے کہ تم نے اپنے والدین کو یہ بھی نہیں کہنا۔ دیکھیں کہ والدین کے ساتھ کس طرح سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہاں تم نے ان کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات گرامی قدر، ہمیں اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ مزید اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو تم نے جھڑکنا نہیں ہے، ان کے ساتھ غصہ نہیں ہونا۔ تمہاری ماں نے اگر تمہیں کوئی اس طرح کا کام کہہ دیا ہے تو تم نے ان کے آگے سے ان کو غصے نہیں ہونا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اگر تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ گئے، تمہارا باپ، تمہاری والدہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، تو تم نے ان کے ساتھ کوئی ان کو جھڑکنا پان نہیں کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی کہ جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو، ان کو پریشانی ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ اس حدیث کا کیا ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے والدین تم سے خوش ہیں، تم اپنے والدین کا کہنا مانتے ہو، تمہارے والدین تم سے خوش ہیں تو تمہارا رب بھی تم سے خوش ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، تمہارے والدین تم سے ناراض ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا رب بھی تم سے ناراض ہے۔ پھر جب رب ناراض ہوتا ہے، پھر انسان کو بہت بہت بڑی مشکلات کے اندر اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں کہ تو نے اپنے والدین کو ناراض کیا ہے۔ تو سامعین، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر میرے والدین مجھ سے ناراض ہیں تو مجھے چاہیے کہ میں ان کو جلد از جلد ان کو منا لوں اور ان کے ساتھ صلح کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے لا يدخل الجنت قطات، کہ ہرگز رشتہ داری کو کاٹنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو رشتہ داری کو جوڑنے کی بجائے کاٹتا ہے
وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے کسی مسلمان بھائی سے، کسی رشتہ دار سے تم ناراض ہو اور تمہیں 3 راتوں سے زیادہ گزر گئے اور تم مجھ سے ناراض ہو تو تمہارا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے۔ اگر میری والدہ، میرا والد مجھ سے ناراض ہے، 3 راتوں سے زیادہ گزر گئے، مجھے 3 راتیں گزر گئی ہیں، لیکن میری والدہ، میرا والد مجھ سے ابھی تک ناراض ہے، تو میں جو بھی عمل کرتا ہوں وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اگر میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، عمرہ کرتا ہوں، جو بھی عمل کرتا ہوں وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، کیونکہ میرے والدین مجھ سے ناراض ہیں۔ تو آج ہم کامیابیوں کی تلاش میں ہیں کہ یار میں کامیاب نہیں ہوتا، مجھے کامرانی نہیں ملتی، مجھے اس دنیا کے اندر میں زندگی بسر کر رہا ہوں لیکن مجھے سکون نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس کے گھر کے اندر برکت ہو تو وہ اپنے والدین کی خدمت کرے۔ جب انسان اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے خلوص دل کے ساتھ، پھر والدین کے منہ سے نہیں بلکہ دل سے دعائیں نکلتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ والدین کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، ان میں سے ایک وہ شخص ہے، وہ باپ ہے جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، ان کا کہنا ماننا ہے۔ آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں عبد الرحمن سدیس کا، جو ہمارے کعبہ کے امام ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا، ابھی میں بچپن کی زندگی بسر کر رہا تھا اپنی، تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ ہمارے گھر کے اندر مہمان آ گئے، تو میری ماں نے مجھے کپڑے پہنا دیے اور کہا کہ میری ماں نے مجھے کپڑے پہنا دیے اور کہا کہ میں سالن بنا لوں، مہمانوں کے لیے کھانا بنا لوں اور تم اپنے کپڑوں کو گندا نہ کرنا۔ جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے، انہوں نے اسی طرح جا کر مٹی میں کھیلنا شروع کر دیا۔ ان کی والدہ نے دیکھا کہ عبد الرحمن جو ہے وہ مٹی کے اندر کھیل رہا ہے اور میں نے اس کو ابھی کپڑے پہنائے ہیں۔ ان کی ماں نے ان کو ایک دعا دی کہ اے عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ تجھے کعبے کا امام بنائے، اپنے کپڑوں کو گندا نہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سنا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آج ان کو کعبے کا امام بنا دیا۔ آج ہم ترستے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں کہ میں نے مکہ میں جانا ہے، میں نے مدینہ میں جانا ہے، میں نے حج کرنا ہے، میں نے عمرہ کرنا ہے، یا اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرما۔ اس طرح کی ہم دعائیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا رتبہ دیا، کتنا بڑا درجہ دیا ان کو کہ وہ کعبے کی امامت کراتے ہیں، لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں۔ پیچھے کیا وجہ ہے؟ پیچھے کیا ریزن ہے؟ یہی ریزن ہے کہ ماں کی دعائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان موجود تھے کہ ایک عورت آئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے لیے اپنی چادر کو زمین پر بچھا دیا۔ صحابہ کرام آپس میں پوچھنے لگے آخر یہ عورت کون ہے؟ کون اتنی سعادت مند عورت ہے کہ جس کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک کو زمین پر بچھا دیا؟ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر کو بچھایا تو وہ عورت اس چادر پر آ کر بیٹھ گئی۔ تو صحابہ کرام آپس میں پوچھنے لگے آخر یہ عورت کون ہے؟ تو ایک صحابی نے بتلایا کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ستیلی ماں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ ہے۔ یہ رضائی والدہ کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا ادب اور کتنا احترام کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیں، اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، جب شادی ہو جاتی ہے تو وہی اولاد اپنی بیوی کے کہنے پر اپنی والدہ کو، اپنے والد کو گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ تو خدا را اگر میرا اس طرح کا کچھ ذہن بنتا ہے، اگر بنا ہوا ہے، تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو میری ماں، میں جب چھوٹا ہوتا تھا میں بستر کے اوپر پیشاب کر دیتا تھا تو میری ماں خود گیلے بستر پر سو جاتی اور مجھے خشک بستر پر سلاتی تھی۔ میری والدہ نے مجھے 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر رکھا، کتنی تکلیف برداشت کی۔
میں ان کے احسانات کو یاد کروں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا کہ میری والدہ بہت بیمار ہو گئی ہے، وہ ان کو پیشاب آتا ہے، میں پیشاب کے لیے اٹھا کر ان کو لے کر جا رہا ہوتا ہوں اور وہ رستے میں میرے اوپر پیشاب کر دیتی ہیں۔ تو جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو میں اپنی والدہ کے اوپر پیشاب کر دیتا تھا، اور اب وہ بوڑھی ہو گئی ہیں تو اب وہ میرے اوپر پیشاب کر دیتی ہیں، کیا ہمارا بدلہ پورا ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نہیں، جب تو پیشاب کرتا تھا تو تیری ماں تجھے دعائیں دیتی تھی کہ میرا بچہ بڑا ہو کر بہت بڑا آدمی بنے گا، میرا بچہ بڑا ہو کر دین کا طالب علم بنے گا، اس طرح کی تمہیں دعائیں دیتی تھی کہ میرا جب بیٹا جوان ہو جائے گا میرا سہارا بنے گا، اس طرح کی تمہیں دعائیں دیتی تھی۔ لیکن آج تیری ماں جب تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے تو یہی سوچتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اس کی زندگی پوری ہونے والی ہے اور اس نے اس دنیا کو ایک نہ ایک دن چھوڑ جانا ہے۔ تیری سوچ میں اور تیری ماں کی سوچ میں یہ فرق ہے۔ تو آئیے حضرات گرامی قدر، ہمیں اس دنیا کے اندر رہ کر اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، اس نے سلوک کرنا چاہیے۔ جہاں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم دیتے ہیں وہاں آگے وہ بالوالدین احسانہ کا حکم ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ تو اس بات سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ ہم نے ہمیشہ اپنے والدین کو خوش رکھنا ہے، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راغم انفہ ثم راغم انفہ ثم راغم انفہ ثم راغم انفہ، 3 دفعہ یہ فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، 3 دفعہ یہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی آخر وہ بدبخت شخص کون ہے کہ جس کی ناک خاک آلود ہو جائے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی زندگی کے اندر اپنی والدہ کو پا لیا یا اپنے والد کو پا لیا یا ان دونوں کو پا لیا اور لیکن ثم لم يدخل الجنہ، اور پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ یعنی کہ زندگی کے اندر میری والدہ موجود تھی یا میرا والد موجود تھا یا وہ دونوں موجود تھے، میں نے ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کل ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جائے بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں کہ جن کے والدین اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں، تو وہ اکثر پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، میرا والد میری والدہ اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کا اچانک ایک رتبہ ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ تو وہ شخص اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ رب العالمین میں تو آپ کے پاس رہ رہا ہوں، میں اگر یہاں کوئی عمل کروں گا بھی تو میرا عمل قبول نہیں ہونے والا، آخر آپ نے میرا ایک درجہ بلند کر دیا، میرا ایک رتبہ بلند کر دیا، کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرا فلاں بیٹا تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر میرے والدین اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے والدین کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کروں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ تو اپنے رب سے یہ دعا کر کہ یا رب العالمین